اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب حرمت والے مہینے مکمل ہوتے تھے، جن کی تکمیل محرم پہ ہوتی تھی، جن میں قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا منع تھا، جو ہی محرم الحرام کا مہینہ ایام جاہلیت میں مکمل ہوتا تھا تو عرب لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑتے تھے جنگ کے لیے، قتال کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جنگ خون مانگتی ہے۔ جب جنگ میں جاتے تھے تو وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ خون ریزی ہوتی تھی، مرد قتل ہوتے تھے، عورتیں بیوہ ہوتی تھیں، اولاد یتیم ہوتی تھی۔ تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اس مہینے کی نحوست ہے، اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے تھے، اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ اسلام کی آمد سے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ کی آمد سے قبل یہ ایام جاہلیت میں یہ بات معروف تھی، اور اس قسم کی توہم پرستی عام تھی کہ یہ سفر کا جو مہینہ ہے یہ نحوست کا مہینہ ہے۔ تو جب وہ گھر سے نکل پڑتے تھے، گھر خالی ہوتے تھے، تو کہا جاتا تھا کہ سفر المکان، گھروں کا خالی ہونا۔ تو خالی ہونے کی بنا پہ اس مہینے کا نام، اس مہینے کو سفر کہا جاتا، یعنی خالی ہونا، چونکہ گھر خالی ہو جاتے تھے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اس مہینے کے ذمے لگا دیتے تھے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ نحوست کا ہے، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب اعلان نبوت فرمایا، آپ نے لوگوں نے اسلام قبول فرمایا، تو اسلام کی آمد، اسلام کے شرف اور برکات نے تمام نحوستوں کو ختم کر دیا۔ تو کیا اسلام کی آمد کے باوجود بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی مہینہ جو ہے وہ نحوست بھرا مہینہ ہے، جبکہ سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے زمانے، سارے ایام، سارے دن، سارے اوقات وہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں۔ ماہ سفر کے اندر حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی ہوئی۔ ماہ سفر، یعنی اگر دیکھیں نا، نحوست کا عقیدہ رکھیں تو دیکھیں یہ کتنا عظیم جوڑا ہے، کتنے عظمت اور مرتبے کے حامل یہ نفوس قدسیہ ہیں، جن کی اس ماہ مبارکہ میں، سفر المظفر میں جن کی شادی ہوئی، نکاح ہوا۔ اسی طرح حضرت سیف اللہ، خالد بن ولید اور دیگر کبار صحابہ کا جو قبول اسلام ہے وہ اسی مہینے میں ہے۔ تو اصل میں اس مہینے کی نحوست نہیں ہے، نحوست انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اب ایک بندہ اچھا کام کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ وقت، وہ دن، وہ گھڑیاں وہ بابرکت ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس اسی وقت میں، انہی لمحات میں، انہی گھڑیوں میں ایک شخص برائی کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ برا نکلے گا۔ تو اب وہ دو جو لوگ ہیں، ایک نیکی کرتا ہے، ایک بدی کرتا ہے، ہر ایک کا عمل جو ہے اس کی وجہ سے، وہ جو نیک عمل کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ گھڑیاں بابرکت ہیں، جو برا عمل کر رہا ہے تو بذات خود اٹ سیلف وہ گھڑیاں نحوست کی گھڑیاں نہیں، اس نے اپنے غلط اعمال کی وجہ سے ان کو اپنے لیے منحوس بنایا ہے، وہ اس کے عمل کی نحوست ہے، نہ کہ اس دن کی، نہ کہ ان گھڑیوں کی۔ تو نحوست بدعمالیوں اور گناہ کی وجہ سے ہے، نہ کہ ایام کی وجہ سے۔ اور یہ انتصاب ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو مجھے ماہ سفر کے چلے جانے کا، مکمل ہونے کی بشارت دے تو میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ کشف الخفا کے اندر، جو کہ تخریج کی اور تحقیق کی کتاب ہے احادیث مبارکہ کے حوالے سے، تو اس میں اس حدیث کو موضوع، من گھڑت اور جھوٹا لکھا گیا ہے۔ لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کا کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے۔
ماہ سفر دیکھیں اتنا بابرکت ہے، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کی جو ہجرت ہے وہ اسی سفر کے مہینے کے آخر پہ شروع ہوئی، ہجرت مدینہ۔ اور اس کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر کہ آج جو اسلامی ہجری کیلنڈر ہے اس کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آغاز کہاں سے کیا؟ ہجرت مدینہ سے، چونکہ ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کے اندر بہت بڑی عظمت کی اور بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یعنی ہجرت مدینہ کا واقعہ درپیش آیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یثرب کو مدینہ منورہ بنایا اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ تو وہ اسلامی ریاست تھی جہاں پہ اسلام کے مزید اس کے پروپیگیشن کے، اس کے پھیلنے کے، پریچنگ کے، تبلیغ کے، اشاعت کے، وہاں سے جو ہے وہ آثار نمودار ہوئے اور نتیجتاً وہاں سے اسلام پھیلا اور شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تک اسلام پھیلا۔ تو لیکن یہ ہجرت مدینہ یہ کب ہوئی؟ یہ صفر المظفر کے مہینے میں ہوئی۔ کیا یہ مسلمان عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ وہ ماہ صفر المظفر میں ہجرت ہوئی تو ماہ صفر المظفر نحوست ہے؟ یہ نحوست نہیں ہے۔ ایکچولی اسلام آیا تو اسلام کی آمد نے، شرف نے، برکات نے نحوستوں کو ختم کر دیا۔ جیسا کہ قرآن حکیم کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، سورۃ شورا والی، تو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے تم مصائب کے اندر، تکلیفوں کے اندر مبتلا ہوتے ہو۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے تمہارے ایسے اعمال ہیں ویسے ہی اللہ رب العالمین ان سے درگزر کرتا ہے۔ تو سورۃ شورا آیت نمبر 30 اس آیت کا مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ نحوست ہمارے اعمال کی ہے۔ نحوست معاذ اللہ من جانب ربانی نہیں ہے، وہ زمانے کی نہیں ہے۔ نحوست کے لیے کوئی وقت ہے نہیں ہے۔ ایک ہی وقت ہوتا ہے، ایک انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے، وہی وقت وہ دوسرے انسان کے لیے برا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے خود اپنے لیے کوئی ایسا برا کام کیا ہے اور خود ہی اپنی بد عملی یا بے عملی کی وجہ سے اسے اپنے لیے وہ خود اس نے نحوست کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 79 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو کوئی تمہیں نیکی اچھی بات پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے، جہاں تمہارا نقصان ہے، فمن نفسک، تو یہ تمہارے اپنے، یہ تیری ذات کا یا تیرے اپنے ہی کسی عمل کا نتیجہ ہے۔ سے ان آیات بینات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اٹس سیلف کوئی نحوست نہیں، اس طرح کا یہ توہم پرستی والا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسلام نے آپ کی اگر نحوست ختم نہیں کی تو پھر آپ کی نحوست کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہی تو چیزیں ہیں، اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اسلام نے آپ کو ان توہم پرستیوں سے نکالا اور ان نحوستوں سے نکالا، تو اب اسلام کے ہوتے ہوئے عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اور عقیدہ ہے بھی صحیح، کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی مشیت اور اذن سے ہوتا ہے۔ یہ برج عقرب اور برج اسد اور یہ ان چیزوں کا آنا جانا، تو یہ محض نجومیوں کی ان باتوں پر یہ عقائد کا تعین نہیں ہے۔ عقائد جو ہیں وہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ طے ہیں۔